بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے صلح حدیبیہ۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس چیپٹر کا مطلب کیا ہے۔ صلح کہتے ہیں دو لوگوں کے بیچ میں، دو جگہ جہاں بیچ میں لڑائی ہو اس کو مٹانے کو صلح کہا جاتا ہے نا۔ صلح حدیبیہ جو ہے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ کے بیچ میں ہے۔ یہ بیسیکلی ایک کنواں تھا اور اس علاقے کا نام، اس جو کنواں تھا نا، اس کے آس پاس کا علاقہ بھی حدیبیہ کہلاتا تھا، اور یہ مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس جگہ پر ہے، اور آج کل اس کا نام جو ہے حدیبیہ کے بجائے شمیسہ پڑ چکا ہے، شمیسہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو صلح ہے کفار کے درمیان، قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان یہ صلح ہوئی تھی، اور یہ حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی، اس لیے اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ آپ کو اس کی وجہ بھی پتہ ہونی چاہیے نا کہ کیوں اسے حدیبیہ کی صلح کیوں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ مہر ہے جو جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے تھے یا کسی فرما روا کو کوئی خط بھیجتے تھے تو اس پر یہ مہر ثبت کی جاتی تھی۔ اسے مہر نبوی کہا جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ اس پر لکھا ہوا ہے، پہلے اللہ کا نام، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، رسول اور محمد، یعنی محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، ہمارا اس بات پر ایمان بھی ہے نا۔ تو یہ مہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود لگاتے تھے ان تمام خطوط پر جو فرما رواؤں کو بھیجے گئے، جو مراسلے لکھے گئے مکہ اور مدینہ سے باہر دوسرے شہروں میں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان فتویٰ جب آپ جاری کرتے تھے تو اس کے اوپر یہ مہر لگائی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں صلح حدیبیہ پر، اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بیعت رضوان پر۔ یہ واقعہ سن 6 ہجری میں پیش آیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں، پہلے پڑھ کر آ چکے ہیں کہ ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آیا تھا نبوت کے 13ویں سال۔ تو اس کے بعد جب مسلمان جو ہیں ہجرت کر کے آ گئے مدینہ، تو شروع کے 6 سال میں 3 جنگیں ہوئی تھیں، یہ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں بوائز۔ پہلے غزوہ احد ہوئی سن 2 ہجری میں، پھر سن 3 ہجری غزوہ بدر ہوئی سن 2 ہجری میں، غزوہ احد ہوئی سن 3 ہجری میں، اور غزوہ احزاب ہوئی تھی سن 5 ہجری میں۔ اور یہ تمام غزوات جو ہیں یہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان لڑی گئی تھیں۔ اور جب 6 ہجری آیا، سن 6 ہجری، یعنی 6 سال ہوئے ہجرت مدینہ کو، تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آپ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کا مسلمانوں کے ساتھ مل کر طواف کر رہے ہیں اور عمرہ ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح ہوئی تو اپنی مجلس میں یہ بات شیئر کی، تو سارے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی یہ سن کر کہ نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے تھے نا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب بتایا کہ اس طریقے سے انشاءاللہ ہم جلد عمرہ ادا کریں گے اور قربانی کریں گے، تو خوشی کی لہر دوڑ گئی سارے مسلمانوں میں۔ اور اس وقت تک تقریباً 1400 لوگ مسلمان ہو چکے تھے سن 6 ہجری تک۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی۔ عرب میں رواج تھا کہ وہ جب بھی باہر نکلتے تھے نا تو کیا کرتے تھے کہ اپنے ساتھ تلوار لے کر نکلتے تھے، اور تلوار جس کور کے اندر ہوتی تھی اس کو نیام کہتے تھے۔ ایسے انہوں نے پیٹ کے اوپر باندھی ہوتی تھی ترچھی کر کے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جنگجو لوگوں کو کہ وہ تلوار پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر کہیں ویڈیوز میں دیکھا ہی ہوگا کہ تلوار کس طرح نیام میں رکھی جاتی ہے، اس کو نیام کہتے ہیں یا جلبان بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تلوار لگا کے مسلمانوں نے تیاری پکڑی۔ 1400 مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یکم ذکر کو چلے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف حج کے لیے۔ تو راستے میں جہاں پر اسٹے کیا وہ حدیبیہ کا مقام تھا، ٹھیک ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ رکے تو جاسوسی سسٹم مسلمانوں کا بھی تھا اور قریش کا بھی تھا۔ تو قریش کو پتہ چل گیا کہ اس طریقے سے جو ہے مسلمان جو ہیں وہ یہاں طواف کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان مکہ میں انٹر ہوں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے دشمن تھے۔ اور 6 سال سے مسلمان جو ہیں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر چکے۔ خانہ کعبہ جو ہے مکہ مکرمہ میں موجود ہے، ٹھیک ہے بیٹا، یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو حدیبیہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا کہ خالد بن ولید کی قیادت میں 200 سواروں کو تیار کیا جا رہا ہے، پورے فوجی دستہ، کہ وہ مسلمانوں کا راستہ روکیں اور مسلمانوں کو مکہ میں انٹر نہ ہونے دیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا
کہ حضرت بدیل بن ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مکہ مکرمہ کہ آپ جا کر ان سے بات کریں، بات چیت کی پیشکش کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں، کوئی جنگ کی نیت تو ہے نہیں، تو آپ لوگ بات چیت کے لیے تیار ہو جائیں اور ہم بات کر کے معاملہ جو ہے سلجھا لیتے ہیں، کوئی ہماری جنگ کی نیت نہیں ہے۔ تو بدیل بن ورقہ بھی لوٹے نہیں تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے اپنی طرف سے سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ وہ جب گئے وہاں قریش کے پاس، تو قریش جو ہیں انہوں نے حضرت عثمان غنی کو کہا کہ آپ جو ہے وہ عمرہ ادا کر لیں، لیکن باقی لوگوں کو ہم ادا نہیں کرنے دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی نے منع کر دیا، انہوں نے کہا میں اکیلے عمرہ نہیں ادا کر سکتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کروں گا۔ تو اتفاق سے نا ادھر مسلمانوں کی طرف حدیبیہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ کہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو قتل ہو گیا ہے۔ تو سارے مسلمانوں کو بہت زیادہ دکھ ہوا یہ بات سن کر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت دکھی تھے جب یہ افواہ وہاں پھیلی۔ سب کو لگ رہا تھا کہ شاید ریئل میں نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو کیا کیا، وہیں حدیبیہ کے موقع پر ہی سارے مسلمانوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ بیعت تو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا، ہجرت مدینہ سے پہلے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کی بیعت جو ہوئی تھی، اسی طرح یہ بیعت رضوان ہوئی تھی۔ رضوان آپ نے عربی میں پڑھا ہوگا، رضوان کہتے ہیں رضامندی کو۔ یہ وہ بیعت جس میں سارے مسلمانوں کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سمیت سب کی رضامندی شامل تھی، بیعت رضوان اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ذکر 6 ہجری میں حدیبیہ کے موقع پر ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت لی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا اور کہا گیا کہ ہم حضرت عثمان کی شہادت کا قصاص لیں گے، آپ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اور خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے جو سارے صحابہ نے مل کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی اسے بیعت رضوان کہتے ہیں، یعنی رضامندی کے لیے جو بات طے کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات نازل ہوئیں وہ سورۃ الفتح کے اندر موجود ہیں، ان کا حوالہ دیا گیا ہے، آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے تجھ کو کھلی ہوئی فتح عنایت کی، یعنی نہ صرف مسلمانوں نے یہ ہے، لیکن بعد میں پتہ چل گیا کچھ ہی دیر کے بعد کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زندہ ہیں، اور پھر یہ واضح ہو گیا کہ مسلمان تو امن چاہتے ہیں، مسلمان تو لڑنے آئے نہیں ہیں۔ تو پھر صلح کی کچھ شرائط ادا ہوئی تھیں۔ وہ شرائط کیا تھیں آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں۔ 6 شرائط تھی صلح حدیبیہ کی، جن کے تحت یہ طے ہوا۔ میں آپ کو شارٹ فارم میں بتا دیتی ہوں کہ قریش نے کہا کہ مسلمان جو ہیں اس سال عمرہ ادا نہیں کریں گے، اس سال واپس چلے جائیں گے۔ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کرام نے احرام جو پہنا ہوا تھا وہ بھی اتار دیا، قربانی بھی کی، اور واپس لوٹ گئے تھے وہاں سے عمرہ کیے بغیر۔ اگلے سال آئیں، شرط یہ طے ہوئی، حالانکہ یہ شرائط جو ہیں مسلمانوں کے حق میں نہیں تھیں، پھر بھی صلح ہو رہی تھی، اور صرف یہ خوشی تھی کہ ہم مکہ آ کر خانہ کعبہ کا طواف کر سکیں گے، آئندہ عمرہ اور حج ادا کر سکیں گے۔ 9 ذی الحج میں حج فرض ہوا ہے، 9 ہجری میں حج فرض ہوا تھا۔ اس سے پہلے مسلمان طواف کرتے تھے اور عمرہ ادا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا بیٹا، یہ بات آپ کے نالج میں ہونی چاہیے۔ پھر اگلی شرط تھی کہ اگلے سال آئیں، یعنی 7 ہجری میں، اور پھر 3 دن قیام کر کے، یعنی 3 دن کا جو عمرہ ہوتا ہے، طواف کر کے واپس چلے جائیں، ہتھیار لگا کر نہ آئیں، کیونکہ سارے عربی جو ہیں وہ عرب کے سارے لوگ تلوار لگاتے تھے، تو انہوں نے یہ بھی شرط رکھی کہ ہتھیار اپنے ساتھ، کسی بھی قسم کا اسلحہ ساتھ نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلی شرط یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں موجود کسی مسلمان کو واپسی ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی مسلمانوں میں سے مکہ جائے گا تو مکہ والے قریش اسے واپس کرنے کے حامی نہیں ہوں گے، یہ بات بھی طے ہو گئی تھی۔ اور عرب کے دیگر قبائل میں سے جس کے ساتھ چاہیں قریش مکہ یا مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں۔ عرب کے جو باقی قبائل ہیں وہ سارے، ان کو جو ہے پہلے سختی تھی، مکہ مکرمہ کے جو باقی عرب کے قبائل تھے وہ اسلام قبول نہیں کر پا رہے تھے، قریش سے ڈر لگتا تھا، لیکن اس صلح حدیبیہ کی وجہ سے انہیں بھی بہت خوشی ہوئی، اور مسلمانوں کے آپس کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو گئے۔ مسلمانوں کے اور یہودیوں کے ساتھ جو قریش والوں کا گھٹ جوڑ ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا،
اور مسلمان بہت تیزی سے اسلام میں، لوگ جو ہیں بہت تیزی سے مسلمان ہونے لگے، اسلام میں داخل ہونے لگے. یہ بہت بڑی فتح تھی صلح حدیبیہ جو ہے. اس کی وجہ سے پھر خیبر فتح ہوا 7 ہجری میں، اور سن 8 ہجری میں مکہ بھی فتح ہو گیا تھا. یہ کچھ کی پوائنٹس ہیں جو بیٹا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. کچھ چیزیں اس میں سے بک میں سے لی ہیں، اور کچھ میں نے آپ کو الگ سے خود بھی بتانی چاہیے. یہ آپ کے نالج میں ہونی چاہیے، ایم سی کیوز کی فارم میں آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں. اچھا، سورہ فتح کے اندر ایک تو صلح حدیبیہ کا ذکر کیا گیا، دوسرا اس فتح کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فتح مبین کے نام سے ذکر کیا ہے. اس کا فتح مبین، فتح مبین، آپ نے معلم القرآن میں پڑھا ہے مبین، شاندار یا کھلا، شاندار فتح. یہ بہت بڑی فتح تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اسلام پر عمل کرنا بہت آسان ہو گیا تھا، اور مکہ مکرمہ تک پہنچنے کا راستہ بھی ان کے لیے ہموار ہو گیا تھا، ورنہ 6 سال تک وہ کعبہ کے طواف سے محروم رہے تھے. دیکھیں، پہلا کی پوائنٹ ہے یکم ذکر 6 ہجری. یہ وہ تاریخ ہے جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ روانگی. بیت رضوان کا ذکر کس صورت میں ملتا ہے؟ سورۃ الفتح میں ملتا ہے. دارالندوہ، یہ وہ مقام ہے جس جگہ پہ قریش جو ہے وہ آپس پہ مل کر مشورہ کرتے تھے. فتح مبین، اس کا لغوی معنی کھلی فتح یا شاندار فتح، ٹھیک ہے. فاتح شام کون ہے؟ حضرت خالد بن ولید، جو کہ پہلے غیر مسلم تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کی طرف سے بھی کئی جنگوں کو لیڈ بھی کیا. فاتح مصر حضرت عمر بن عاص، یہ بھی پہلے کفار کی طرف سے آئے تھے، 200 سوار جو لڑنے آئے تھے، اور بعد میں یہ بھی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بہت بڑے جنگجو ہیں. سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا. یہ ہم آگے چل کر چیپٹر پڑھیں گے اگلی کلاسز میں، فتح خیبر، تو آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے گا. اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا. یہ چیز بھی آپ کے نالج میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آج کے ہوم ورک پر. ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے اس کو چند لائنوں میں لکھنا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ آدھا پیج، 5-6 لائنوں کے اندر آپ نے اس واقعے کو شارٹلی بیان کر دینا ہے، ٹھیک ہے. امید ہے آپ لوگوں کو چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ.